وہ صبح کسی کو ملے تو یہ نہ کہے میں رات کو محفل میں نہیں گیا تھا، وہ اسے بتائیں میں اتنا بدبخت ہوں میں رات کو جنت میں نہ جا سکا، میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میں رات کو جنت میں نہ جا سکا، کہ میرے پڑوس میں جنت کا باغ کھلا تھا اور میں جنت میں نہ جا سکا۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، یہ یاد رکھو جو ذکر نبی کی اس جنت میں نہیں آتے وہ اس جنت میں بھی نہیں جا سکے تھے، جس جنت میں پہنچنا آسان تھا وہ اس میں نہ آ سکے، یعنی گھر سے اٹھ کر بازار سے اٹھ کر اڈے سے اٹھ کر اس جنت میں نہ آ سکے جس میں پہنچنا آسان تھا، تو پل صراط سے گزر کر اس جنت میں کیسے جا سکے؟ اس وقت وہ خوشبخت ہیں جو آئے بیٹھے ہیں، وہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء کو غلاموں، آج 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی ہے، جس مجلس میں صرف ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے وہ جنت کا باغ ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے وہ جگہ جنت کا باغ ہے۔ تو ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر اور حضرت امیر معاویہ ان کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جس میں ذکر مصطفیٰ ہی نہیں خود مصطفیٰ بھی جلوگر ہوتے تھے۔ ان کی محفلوں کا مقام کیا بنے گا؟ اصحاب رسول کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جن مجالس میں صرف ذکر رسول نہیں خود رسول بھی بیٹھے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خوشبختی ہے کہ اللہ رب العزت نے گھروں سے اٹھایا اور سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ جب جلسہ ہوتا ہے نا تو لوگ تعاون کرتے ہیں، کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، کوئی 100 روپیہ دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 10-50 دے کے نا بڑا احسان کر دیا۔ وہ احسان ہم کیا کریں گے؟ احسان تو سب پر اس مدینے والے کا ہے کہ جس نے 50 روپے میں تجھے جنت دے دی ہے۔ احسان تو سب پر حضور کا ہے کہ آقا نے اتنی سستی جنت دے دی کہ جو وقت یہاں بیت رہا ہے امام الانبیاء کے غلام یہ سمجھے کہ آپ جنت میں بیٹھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا رحمت اللہ تعالیٰ کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جہاں طوائفوں کی محفل ہو نا، ناچنے والوں کی محفل ہو اور ناچنے والیوں کی محفل ہو اور گانے والیوں کی محفل ہو تو وہاں کسی کو نیند نہیں آتی؟ ایسا ہوتا ہے بھائی ناچنے والی اور گانے والی کی محفل میں بھی کوئی سو جائے، جاگتے رہتے ہیں لوگ۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت گانے والیوں کی محفل میں نیند نہیں آتی، ناچنے والیوں کی محفل میں نیند نہیں آتی، ذکر نبی کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگی؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا میرے بیٹا سیدھی سی بات ہے کہ نیند کانٹوں پہ نہیں آتی، نیند پھولوں پہ آتی ہے۔ نیند کانٹوں پہ نہیں آتی، نیند پھولوں پہ آتی ہے۔ جو ناچنے والیوں کی مجلس میں ہیں وہ بدبخت کانٹوں پہ بیٹھے ہیں، جو ذکر نبی کی مجلس میں وہ پھولوں پہ بیٹھے ہیں، اور نیند کانٹوں پہ نہیں، نیند پھولوں پہ آتی ہے۔ لیکن یہ کانٹے اور پھول اس دن نظر آئیں گے جس دن یہ آنکھ بند ہو رہی ہوگی اور یہ آنکھ کھل رہی ہوگی۔ اس دن معلوم ہوگا کیا کرنا تھا اور کیا کرتے رہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانا،
ایک ہے حضور کا مشن اپنانا. اگر کوئی شخص حضور کا جشن منائے اور حضور کی شریعت نہ اپنائے تو اس کا جشن منانا منافقت ہو جائے گا. یہ توجہ تک بات. یہ جو ربیع الاول شریف ہے نا، یہ روحانیت کی بہار کا مہینہ ہے. روحانیت کی بہار کا مہینہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا، اور جس مقصد کے لیے حضور کا میلاد ہوا تھا، کیا خود حضور نے بتایا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ فرمایا انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے بھیجا ہی اس لیے کہ تم دین سیکھو، میں تمہیں دین سکھاؤں. تو امام الانبیاء اس دنیا میں دین سکھانے آئے تھے. تو پھر ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دین سیکھا ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے دین سیکھا؟ یہاں مجلس میں نعرے لگانا آسان ہے، حضور کے ذکر پر جھومنا آسان ہے، داد بھی دینا آسان ہے، امداد بھی دینا آسان ہے، مگر مشن اپنانا مشکل ہے. حضور کا امام الانبیاء کے غلاموں میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، مگر میرا یقین ہے اس مجلس میں آنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئی. اور جب جاگتے ہوئے عشاء پڑھ کے نہیں آئی تو گھر جانے کے بعد سو کر اٹھ کر فجر کیسے پڑھے گی؟ توجہ طلباء، یہ جو سر پہ سبز ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں یہ مسجد کی ہیں یا اپنے گھروں سے لائے ہیں؟ محفل کے لیے، محفل کے لیے مطلب آپ گھروں سے ننگے سر آئے تھے محفل میں، اور یہ محفل والوں نے احسان کیا کہ آپ کو ٹوپیاں دے دیں. اس طرح بات ہے، گھروں سے ننگے سر آئے تھے تو گھروں سے ننگے سر آنا مجلس میں بتا رہا ہے کہ آنے والے عشاء پڑھ کے نہیں آئے. اگر مسجدوں میں گئے ہوتے عشاء پڑھنے تو پھر سر پہ کوئی ٹوپی رکھی ہوتی، کوئی پگڑی باندھ لی ہوتی. تو جب ننگے سر آئے ہیں مجلس میں، اس کا مطلب یہ ہے اکثریت نماز پڑھ کے نہیں آئے، اکثریت فجر جا کے نہیں پڑھے. تو یہاں ذکر نبی پر جھومنے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ طلباء تھے امام الانبیاء کے علماء، آپ یہاں عشاء کے بعد سے بیٹھے ہیں، 3-4 گھنٹے مجلس رہ گئے. یہ 3-4 گھنٹے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ نہ فرض تھا نہ واجب تھا، نہ اللہ کا حکم نہ اس کے رسول کا حکم. آپ اپنی مرضی سے بیٹھے. ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم نے وہ کام کر لیا 3-4 گھنٹے جو ہم چاہتے تھے، اور 15 منٹ کی وہ عشاء نہیں پڑی جسے رسول چاہتے تھے. اور گھر جا کے 10 منٹ کی وہ فجر نہیں پڑے لے جسے رب رسول چاہتے ہیں. تو اپنے چاہے پہ چلے یا رسول کے چاہے پہ چلے؟ یہ توجہ طلباء، اتنے عرصہ سے محفل ہوتی ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، انتظامیہ سے پوچھو تو بتاتے ہیں 10 سال سے محفل ہو رہی ہے. مگر حیرت کی بات ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ مجلس میں آنے والے لوگ 10 سالوں میں یہ نہ جان سکے ذکر نبی کی مجلس میں حاضری کے آداب کیا ہیں.
یہاں کوئی الیکشن کمپین کا جلسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھے بغیر آ گئے، آپ ٹوپی لیے بغیر آ گئے، آپ وضو، اور جب نماز پڑھ کے نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے وضو کر کے نہیں آئے۔ محفلیں جب سے مسجدوں کے بائیں ہونے لگی ہیں نا، محفلیں نہیں رہی ہیں، میلے بن رہی ہیں کہ آنے والے بغیر نماز پڑھے آ جاتے ہیں، بغیر وضو کے آ جاتے ہیں، سر ڈھانپے بغیر آ جاتے ہیں، اور جب سگریٹ پہ جی چاہتا ہے نا تو اٹھ کے گئے کش لگا کے پھر مجلس میں بیٹھ گئے، اور یہ جان ہی نہ سکے کہ ذکر نبی کی مجلس میں حاضری کے آداب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لبرل قسم کے لوگ وہ کہیں گے عمر صاحب نے سختی شروع کر دی۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، شریعت نہ فرق کرتی ہے، شریعت فرق کرتی ہے۔ کیسے؟ کہ ہم بازار میں ہو نا تو ہمارا سر ننگا رہتا ہے، دفتر میں ہو تو سر ننگا رہتا ہے، دکان پہ ہو تو سر ننگا رہتا ہے، شادی حال میں شادیوں پہ جائیں تو سر ننگے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے مرکز میں ہو تو سر ننگے رہتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ادب سکھایا کہ ذکر کی مجلس میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، دینی مجلس میں جاؤ تو سر ڈھانپ کے جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے دیکھنے والا دور سے پہچان جائے کہ اتنے بندے عادت میں نہیں بیٹھے، رب کی عبادت میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تو عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ہم بازار میں ہاتھ کھلے رہتے ہیں، دکان پہ ہاتھ کھلے رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، شادی میں گئے ہاتھ کھلے تھے، لیکن جب مسجد میں آئے فرمایا اب ہاتھ باندھ لو، قیام میں اب ہاتھ باندھ لو۔ کیوں؟ شریعت فرق کرنا چاہتی ہے کہ تاکہ دور سے دیکھنے والا بندہ پہچان جائے کہ یہ عادت میں نہیں کھڑا، اپنے رب کی عبادت میں کھڑا ہے۔ پھر آج دیکھ لیں، ہر سکول کی اپنی الگ وردی ہوتی ہے، ہر سکول کی اپنی یونیفارم الگ ہے۔ جو کیمبرج سکول ہے ان کی اپنی ہے، جو آکسفورڈ ہے ان کی اپنی ہے، جو گورنمنٹ کے ان کی اپنی وردی ہے۔ اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی وردی ہے۔ پولیس والے کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پولیس والا ہے، آپ وردی دیکھ کے پہچان جاتے ہیں یہ پولیس والا ہے۔ ایئر فورس کا ہو، اس کی یونیفارم سے پتہ چلتا ہے یہ ایئر فورس کا۔ اسی طرح فوجی ہو، وردی سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ فوجی ہے۔ ہر محکمے نے نا الگ الگ پہچان رکھی ہے، الگ یونیفارم ہے، الگ وردیاں ہر محکمے کے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں میرا سوال یہ ہے، فوجی جائے اپنے محکمے میں وردی میں جائیں، پولیس والا جائے اپنی وردی میں جائے، ڈاکٹر جائے اپنی وردی میں جائیں۔ تم جب ذکر نبی کی مجلس میں آئے ہو تو اپنے نبی کی وردی میں کیوں نہیں آئے ہو؟ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ محفلوں میں جانے کے لیے نا آپ کی تھوڑی تربیت ہو جائے۔ ایک ہے تاجدار کائنات کا جشن منانا، ایک ہے حضور کا بچھن اپنانا۔ لوگ جشن مناتے ہیں مگر نبی کی شریعت نہیں اپناتے ہیں، تو وہ حضور کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں یہ حضور کا جشن ہے، یہ جو بینر لگاتے ہیں یہ حضور کا جشن ہے، یہ جو چراغاں کرتے ہیں یہ حضور کا جشن ہے، مگر آواز آ رہی ہے تاجدار کائنات کی، شریعت آواز دے رہی ہے کہ تو نے یہ جھنڈیاں لگائیں، یہ تیری خوشی تھی کہ میرے جیسا نبی تجھے مل گیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو جلوس نکلنا ہوتا ہے نا، سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں، چوک صاف ہوتے ہیں، گلیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جن چوکوں اور گلیوں کو صاف کرتے ہیں
وہاں سے کس کا جلوس گزرنا ہے؟ خود ہمارا گزرنا ہے. خود ہم نے جہاں سے گزرنا ہے اس گلی کو صاف کر لیا، اس چوک کو صاف کر لیا. تو امام الانبیاء کی گویا آواز آتی ہے، او میری امتی، اور جس گلی اور سڑک سے تو نے گزرنا تھا اسے تو صاف کر لیا تو نے. 50 سال تیری عمر ہو گئی، 60 سال کا ہو گیا، تو ابھی تک وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں میں نے ٹھہرنا ہے. تو ابھی تک وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جنہیں میں نے جلوہ دکھانا ہے. آج بچے معصومیت کی عمر میں ہیں مگر کسی کی آنکھیں معصوم نہیں رہی، کان معصوم نہیں رہے، ہاتھ معصوم نہیں رہے. اور قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح وہ پائے گا، جنت وہ جائے گا، رب رسول کا قرب اسے نصیب ہوگا جو پاک ہو گیا، جس کی آنکھیں پاک رہیں، جس کے کان پاک رہے، جس کی زبان پاک رہی، جس کے ہاتھ پاک رہے، جس کی سوچ پاک رہی، تصورات پاک رہے، جس کے قدم پاک رہے. اب بتائیں ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو ٹچ موبائلوں پر گانے نہیں سنتے ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے فلمیں نہیں دیکھتے ہیں، جن کی کاروں میں طوائفوں کے گانے نہیں چلتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی شادیوں پر ڈیک نہیں لگتے ہیں ہفتہ 2 ہفتے پہلے اور گانے نہیں چلتے ہیں. 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے نا، جلوس نکلتے ہیں، تو جلوس میں کئی ٹرک شامل ہو جاتے ہیں، سلوکیاں اور رکشے شامل ہو جاتے ہیں، کاریں، سب پہ نعتیں لگی ہوتی ہیں، کئی تلاوت چل رہی ہے، کسی نے تقریر لگا رکھی ہوتی ہے. تو میں سوچتا ہوں بھائی یہ آنچ اچانک آسمان سے اتر آئی ہے ساری ٹریفک جس میں سب نعتیں چل رہی ہیں، یا یہ ٹریفک پہلے بھی سڑکوں پہ چلتی تھی؟ یہ آج ٹرک اور یہ سارے جنت سے اترے ہیں یا پہلے بھی چلتے تھے؟ بولیے، چلتے تھے نا. تو سوال یہ ہے کہ جن میں آج 12 ربیع الاول کو تلاوت لگی ہے، نعتیں لگی ہیں، علماء کی تقریریں لگی ہیں، یہ دن گزر جائے تو پورا سال انہی کے اندر تواتوں کے گانے کیوں چلتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم صرف ایک دن کے لیے نبی کے بن جاتے ہیں اور پورا سال ہم شیطان کے بنے رہتے ہیں. مدینے سے آواز آتی ہے نادان، اور جب میں ہمیشہ کے لیے تیرا بنا تو ہمیشہ کے لیے میرا کیوں نہیں بنتا؟ حضور اس دنیا میں تھے تو ہمارے تھے، آقا قبر میں ہے ہمارے، حشر میں ہوں گے تو ہمارے ہوں گے. وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں مل گئے، ہم ہمیشہ کے لیے انہیں کیوں نہیں ملتے؟ یہ بھی دیکھو اس مہینے میں، یہ تجدید وفا کا مہینہ ہے حضور کی ذات کے ساتھ. دیکھو اس مہینے میں حضور کی خوشی کس میں ہے. یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم نے گھر سجا لیا کہ حضور تشریف لایا، گلیاں سجا لی، چراغاں کر دیا، بینر لگا دیے. یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے. ہر سال لاکھوں میٹر کپڑا بازاروں میں لگتا ہے، بینر بنتے ہیں، کپڑے کے بینر چوکوں میں لگتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. بعض بینرز پر نا آیات لکھی ہوتی ہے. لاکھوں میٹر کپڑا بازاروں میں لگا دیا ہم نے. یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے. مدینے سے آواز آ رہی ہے اتنا کپڑا تو نے بازار میں لگایا، تیری خوشی تھی. اگر گھر سے جوان بیٹی کو نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی. خوشی تھی. میری باتیں کڑوی ہیں مگر ہضم ہو جائے تو شفا ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائیں. اس لیے امام الانبیاء کے علماء صرف جشن منانے والے اور مشن نہ اپنانے والے کبھی حضور کو راضی نہیں کر سکتے. دونوں چیزیں کرنی ہیں، دونوں کام کرنے ہیں.
آقا کا جشن منانا ہے اور کملی والے کی شریعت اپنانی ہے. امام الانبیاء کے غلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس دنیا میں کیوں آیا؟ ٹیچر بن کے، استاد بن کے دین کی تعلیم دینے آیا ہوں تاکہ لوگ تعلیم حاصل کریں، میں انہیں تعلیم دوں. اور امام الانبیاء ایسی تعلیم دے کے گئے، اس تعلیم کی عظمت وہ ہماری عقل سے بھی ماورا ہے. حضور ایسی تعلیم دے کے گئے. یہ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہندوستان. اب دیکھیں یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے. سائنس اپنے کمال پہ پہنچی، عروج پہ پہنچی، اور ہمارے ینگسٹر اور یوتھ کہتے ہیں کہ بڑی روشنی کا دور ہے، بڑی ترقیوں کا دور ہے. اس ترقی کے دور میں بھی انڈیا میں لاکھوں ڈاکٹر ہیں، لاکھوں انجینئرز ہیں، لاکھوں کلاس ون آفیسرز ہیں، لائرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، بی اے بی ایڈ ہیں، ایم ایس سی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایل ایل بی ہیں، ججز ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے بھی وہ ان پڑھ ہے؟ جو جج ہے، جو کلاس ون آفیسر ہے، بی اے بی ایڈ ہے، ایم ایس سی کر رکھا ہے، پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے بھی یہ ان پڑھ بنتا ہے؟ لیکن انڈیا میں، ہندوستان میں آج بھی لاکھوں کلاس ون آفیسر پڑھے لکھے لوگ صبح اٹھتے ہیں تو گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں. ایک جانور ہے، اس کا پیشاب پیتے ہیں کیونکہ وہ اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں، مقدس جانور سمجھتے ہیں. اس کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں. اور آپ حیران ہو گئے، اس سے بھی عجیب بات، انڈیا کا پرائم منسٹر گزرا ہے، وزیر اعظم انڈیا کا گزرا ہے، مرارجی دیسائی، وہ بدبخت اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ تجھے نفرت نہیں ہوتی، گن نہیں آتی تو اپنا چھوٹا پیشاب پیتا ہے؟ اب اس نے جو دلیل دی ہے، دلیل سنی ہے. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں، دنیا کی تعلیم ہے، مگر چونکہ فکر اور علم پر نالین نبی کا سایہ نہیں ہے، اس لیے دیکھو کیسی دلیل دے رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ پیشاب پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا، اگر دوبارہ میں نے پی کر اندر کر لیا تو پھر کیا رہے گا؟ انڈیا کا وزیر اعظم دلیل دے رہا ہے. وہ دلیل دے رہا ہے پہلے بھی تو اندر تک. یہ سوچئے امام الانبیاء کے غلاموں، جس علم پر نہ لین نبی کا سایہ نہ ہو، اس کا یہ حال ہوتا ہے، اس کی یہ دلیلیں ہوتی ہیں. ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کے گاؤں میں اگر مدرسہ بنا ہوا ہے، آپ پہلے دن بھی بچے کو بھیجتے ہیں نا قرآن سیکھنے کے لیے. آج اس نے الف بے پڑھنی ہے، الف با تا سا پڑھنا، قاعدہ دے کے آپ بھیجتے ہیں. اور راستے میں اگر بارش کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر مٹی کا بھی چھینٹا پڑ گیا نا، کیچڑ کا، تو مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، قاعدہ چوم کے نا اونچی جگہ پہ رکھے گا، سیدھا ٹوٹیوں پہ جا کے دھو رہا ہوگا. اس کے پاس ابھی ڈگری کوئی نہیں آئی ہے، اس نے ابھی کسی سکول کالج کا منہ نہیں دیکھا، یہ تو الف با پڑھنے گیا ابھی. سمجھ رہے؟ وہ سوال یہ ہے، یہ نفاست انڈیا کے وزیر اعظم کو نہ ملی، لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر انجینئر کو نہ ملی، اس معصوم بچے کو کہاں سے مل گئی؟ اس کے مزاج میں اتنی صفائی کہاں سے آ گئی؟ اتنی پاکیزگی کہاں سے آ گئی؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان تجھے نہیں معلوم کہ جنم دینے کے بعد اس کی ماں نے اسے دودھ بعد میں پلایا تھا، اور اس کے کانوں میں نام نبی کی اذان پہلے دی گئی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک
کہ اس کے کانوں میں نام نبی کی آزام دی گئی، اس نے مسلمان ماں کا دودھ پینا، یہ محمد عربی کے غلاموں کے گھر پیدا ہوا ہے، اس لیے بچپن میں ہی اللہ نے مزاج میں رکھ دی جو انڈیا کے وزیر اعظم کو نصیب نہیں، جو کئی LLB اور PhDs کو نصیب نہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اور اللہ رب العزت کا کرم ہوا ہم پر کہ ہمیں محمد عربی کا اس نے غلام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجمع عام میں، اور اس حدیث کو سن کے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا تھا میرے غلاموں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر کیا کرو۔ کس بات پر؟ کہ جب اللہ امتوں کو نبی دے رہا تھا نا، نبیوں میں امتیں تقسیم کر رہا تھا اور امتوں کو نبی بانٹ رہا تھا کہ فلاں امت کو فلاں نبی دینا، تو امام الانبیاء فرماتے شکر کرو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ نبیوں میں سے میں تمہیں مل گیا تم مجھے مل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے اپنے یار کا ہمیں امتی بنا، اس لیے گھر گھر خوشیاں مناؤ، لیکن یہ ہے کہ اگر حضور کو خوش رکھنا ہے تو پھر جشن مناتے جاؤ، حضور کا مشن اپناتے جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں، اس سے خوبصورت نمونہ تمہیں کسی کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ نقل کرنی ہے تو میرے حبیب کی کرو، کاپی کرنی ہے تو میرے رسول کی کرو۔ آج ہمارے بعض بچوں نے انڈیا کی فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کے ایکٹر جو ہے نا ان جیسے بال کرتا ہے، لڑکیاں ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، فلمی ناولوں کی نقل کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جس امت کو مصطفیٰ مل جائے اسے کسی اور لیڈر کے پیچھے دیکھے چلنے کی حاجت نہیں ہوتی، کہ اتنی کامل زندگی ہے حضور کی اور اتنی مکمل زندگی ہے۔ تو حضور کی اطاعت چھوڑ کر، حضور کی اتباع چھوڑ کر آج دیکھیں ہماری اکثریت شکلیں کس کی طرح بنا بیٹھے، بہو بیٹیوں کا لباس کن کے ساتھ مل رہا ہے، ہماری شادیوں کے رسم و رواج کن جیسے ہیں۔ گھروں میں ماحول دیکھ لیں کہ کیسا غیر اسلامی ماحول بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں جائیں تو پوچھنا پڑتا ہے قرآن پاک کہاں رکھا ہے، ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں؟ ٹی وی سامنے سجا رکھا ہے، قرآن کہیں چھپا رکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، جسے سامنے رکھنا تھا اسے چھپا رکھا ہے، جسے چھپانا تھا اسے سجا رکھا ہے۔ آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ، یہاں سے اٹھ کے جاؤ اپنے گھروں میں نا حضور کی شریعت کا جھاڑو دو۔ عورتیں تو وائپر لگاتی ہیں نا، جھاڑو دیتی ہیں، وہ گھر کی دوسری گندگی نکالتی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں اگر چاہتے ہو گھروں میں مدینے کا فیض اترے تو پھر آج گھروں میں جاؤ، جا کے شریعت کا جھاڑو دو۔ کیا مطلب؟ ہر فلموں کی اور گانوں کی وہ سیٹی اٹھا کر آگ لگا دو جو مدینے سے جدا کر رہی ہے۔ اپنے ٹچ موبائلوں سے وہ منظر ڈیلیٹ کر دو جو تمہیں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اپنی بہو بیٹیوں کے ہاتھ سے وہ موبائل چھین لو جن میں گانے بھرے ہیں، ان کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں دو۔ جوانوں رومانٹک ناول چھوڑ دو، سیرت فاروق اعظم کی کتابیں تھام لو۔ سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ ملک کا ماحول اسلامی بن جائے
اگر چاہتے ہو تخت پر محمد عربی کا دین نظر آئے، اگر چاہتے ہو پورے ماحول میں مدینے والے کا رنگ آئے، اس کا طریقہ یہ ہے تن سے من تک، سر سے پاؤں تک، اندر سے باہر تک تمہیں محمد عربی کا رنگ لینا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ملک میں پلاننگ ہو رہی ہے، یہاں سے باتیں لوٹتا ہوتی تھا، پورے عالم اسلام میں پاکستان اسلام کا قلعہ تصور ہوتا ہے، لیکن اب اسے اجاڑنا چاہتی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ وطن کی فکر کرنا نہ مصیبت آنے والی، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ اب غفلت چھوڑ دو، اب اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم بعد میں دو، ان کی گدی میں نبی کا قرآن پہلے رکھو۔ بہت غفلت ہو چکی، ملک بنا تھا کلمے کے نام پر، اور امام الانبیاء کے غلاموں یہاں اسلام نظر نہیں آ رہا۔ حیرت کی بات ہے، ہمارے کیپٹل کا نام ہے اسلام آباد، مگر ہر کفر وہیں سے نکل رہا ہے۔ پورے ملک کی گندگی اکٹھی وہاں ہو چکی ہے، اور تاجدار کائنات کے دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو دین کا درد رکھتے ہیں، یہ ان کا مذہبی، قومی، ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو پہلے اسلامی بنائیں، بہو بیٹیوں کا لباس اور پردہ اسلامی بنائیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو مسجدوں کی طرف جانے کا عادی بنائیں، 5 وقت کے پکے نمازی بنے، کیونکہ جس نبی کا میلاد منا رہے ہو، امام الانبیاء اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا تھا۔ اب کوئی شخص میلاد منائے اور سجدے چھوڑ دے، اس پر حضور خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ چراغاں کر رہے ہوتے ہیں، لڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں گلیوں میں جوان، اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور نماز بھی پڑھ رہی ہے۔ بعض مسجدوں میں جلسے ہوتے ہیں، سارا دن جوان مسجد کی چھت پہ لائٹنگ کرتے رہتے ہیں، سجاوٹ کرتے رہتے ہیں، نیچے اندر جماعت ہو رہی تھی وہ نہیں پڑھے، نماز میں شامل نہیں ہوتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور کو کچھ کر دیا۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات، یہ نہیں ہے کہ ہماری طبیعت سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء تو فرماتے ہیں جو بندہ، جو میرا امتی صرف 2 وقت کی نماز پڑھے، یہ حدیث رسول ہے، یا 3 وقت کی نماز پڑھے اور 2 کی چھوڑ دے، تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں وہ نماز اسے رب کے قریب نہیں کرتی اور دور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ 5 وقت کی پڑھو، اور وہ کبھی 2 وقت کی پڑھتا ہے، کبھی 3 کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں اپنی طبیعت پہ چل رہا ہے، رب رسول کی شریعت پہ نہیں چل رہا، کہ نماز بھی طبیعت سے پڑھتا ہے۔ اس نے تو 5 فرض کیا نا، اور وہ کبھی 2 پڑھتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، تو اپنی طبیعت ہی اس نے شریعت بنا رکھی۔ تو اللہ رسول طبیعت پر چلنے سے خوش نہیں ہوتے، وہ تب خوش ہوتے ہیں جب نبی کی شریعت پہ چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سیدی مرشدی۔ اب میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں کہ ہماری اکثریت طبیعت پہ چلتی ہے، شریعت پہ نہیں چلتی۔ کیسے؟ بندہ فوت ہو جائے گا تو اس کا جنازہ لیٹ کر دیتے ہیں، جنازہ گاہ میں فون آ رہے ہوتے ہیں، فلاں صاحب ابھی نہیں پہنچے، وہ راستے میں، تھوڑا انتظار کر لو، وہ پہنچ جائے گا۔ بالخصوص وہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے تو ہر جنازے پہ پہنچنا، اب ان کے لیے جنازہ لیٹ ہو رہا ہے۔ اب امام الانبیاء فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہ کیا کرو، بیٹی بیٹا جوان ہو جائے، شادی میں دیر نہ کرو،
فرض نماز کا وقت ہو ادائیگی میں دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو جائے تو پڑھنے میں دیر نہ کرو، مگر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا یا شادی ہوتی ہے تو ہم شریعت بھول کر طبیعت پہ چلتے ہیں۔ ابھی جی فلاں ناظم صاحب نہیں پہنچے، ایم ایل اے صاحب نہیں پہنچے، ایم پی اے صاحب نہیں پہنچے، فون آ رہے ہیں جنازہ لیٹ ہو رہا ہے، امام الانبیاء فرما رہے ہیں جنازہ لیٹ مت کرو، کیونکہ میت چیخ رہی ہوتی ہے، قدمونی قدمونی، بخاری کی حدیث ہے، میت چیختی ہے کہتی ہے جلدی کرو مجھے آگے لے جاؤ، جلدی کرو جنازہ لیٹ نہ کرو، میت چیختی ہے، مگر اس کی چیخیں اب کون سنتے ہیں؟ اب دنیا داری پالنے کے لیے جی فلاں کا فون آ رہا ہے جنازہ لیٹ ہو رہا ہے، ایک بندہ بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے جنازے میں، اچھا روک کے پوچھو نا بندوں سے خیریت تو ہے، سانس پھولا ہوا ہے، اتنی فکر سے جنازہ پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ تو وہ پتہ کیا کہیں گے، وہ جی اللہ رسول کا حکم ہے۔ تو ان سے پوچھو ایم پی اے صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، اگر جنازہ رب رسول کا حکم ہے تو وہ 5 وقت کی جو فرض عین نمازیں وہ کس کا حکم ہے؟ تو نے کبھی نہیں پڑھی ہے۔ وہ اگر رب کے حکم کا حیا ہے اور اس لیے آیا جنازہ پڑھنے کے لیے تو 5 وقت کی نمازوں کا حیا کیوں نہیں کیا؟ یہ تو فرض کفایہ ہے جنازہ کا نماز جو وہ چند بندے بھی محلے سے چلے جائیں سب کی طرف سے ادا ہو جائے، اور وہ جو فرض ہے نا 5 وقت کی نماز اس میں تو کبھی نہیں دیکھا تجھے، جھوٹ بول رہا ہے کہ جنازہ اس لیے پڑھنے آیا کہ رب رسول کا حکم ہے، نہیں یہ باجی لوٹانے آیا، یہ عدلے کا بدلہ دینے آیا کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کے مرے ہیں تو میں بھی پڑھا ہوں، یہ بدلہ دے رہا ہے۔ ہم کتنے نادان کہ ہم خدا کا تعلق کاٹتے رہے، بندوں کے تعلق پالتے رہے۔ تو بتائیں کہ جنازہ پڑھنے میں بھی ہماری اکثریت طبیعت پہ چلتی ہے، شریعت پہ چلتی ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں آپ کے گاؤں کا کوئی افسر ہے، کہیں کچہری میں بھی آفیسر بیٹھے، کسی ڈپارٹمنٹ دفتر میں بھی بیٹھے، اور مشہور ہے کہ یہ حرام خور ہے دفتر، یہ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، آپ اس کے پاس نہ اس افسر کے پاس خنزیر کا گوشت بھون کے لے جائیں، اسے کہیں یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ، وہ آپ کے گلے کو کاٹنے کے لیے دوڑے گا، وہ کہے گا تو نے مجھے کافر سمجھا ہے؟ نہیں، اسے پوچھو تو نہیں بھائی کیوں نہیں کھاتا خنزیر کا گوشت؟ اور وہ کہے گا یہ حرام ہے، اس بدبخت سے پوچھو کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے تو رشوت حلال ہے؟ وہ خنزیر کا گوشت حرام ہے تو یہ جو دودھ میں پانی ملا کے بیچتا ہے یہ حلال ہے؟ خنزیر کا گوشت اگر حرام ہے تو یہ جو ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے یہ حلال ہے؟ خنزیر کا گوشت اگر حرام ہے تو یہ جو بھائیوں کی زمینوں پہ قبضے کیے بیٹھا ہے یہ حلال ہے؟ یہ جو ترازو میں تولتے ڈنڈی مارتا ہے یہ حلال ہے؟ جھوٹ بولتا ہے کہ تو شریعت کے حرام کا حیا کر رہا ہے اس لیے خنزیر نہیں کھاتا، وہ ایک چھوڑ کر حرام 10 حرام کھا رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو شریعت پہ نہیں تو اپنی طبیعت پہ چل رہا ہے۔ پتہ ہے خنزیر کیوں نہیں کھاتے؟ رشوت کھا لیتے اور 10 حرام کھاتے، خنزیر کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ بچپن سے سنا ہے بزرگوں سے، سن کے نا طبیعت کو نفرت ہو گئی کہ یہ بہت گندہ جانور ہے، بہت ہی گندہ اور غلیظ جانور ہے، تو سن کے طبیعت کو نفرت ہو گئی، تو یہ طبی نفرت اس لیے خنزیر نہیں کھاتے۔ اگر شرعی نفرت ہوتی حرام سے تو صرف خنزیر نہیں پھر ہر حرام چھوڑ دیا ہوتا۔ اب بتائیے ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں، طبیعت پہ چل رہے ہیں یا نبی کی شریعت پہ چل رہے ہیں؟ حلال کھانے والوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام انڈیا میں ایک بزرگ تھے حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالی،
تو محکمہ مال میں آفیسر تھا، انگریز کا دور تھا، محکمہ مال میں افسر تھا، لیکن جو نیک افسر ہوتا ہے نہ وہ نہ خود حرام کھاتا ہے نہ نیچے والوں کو کھانے دیتا ہے، جو ماتحت ہوتے ہیں. تو حلال کھانے والے افسر اور شریف افسر سے نا جو ماتحت حرام خور ہوتے ہیں وہ بھی تنگ ہوتے ہیں کہ یا تو اس کی ٹرانسفر ہو جائے یا یہ مر جائے، اسے جان چھوٹ جائے. تو نچلے والا سارا عملہ تنگ تھا کہ وہ حرام نہیں کھانے دیتے تھے. تو کسی نے ان کے خلاف شکایت کر دی عدالت میں کہ یہ جو سراج الحق صاحب ہیں، شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالی، انہوں نے مال میں فراڈ کیا ہے، جھوٹی تہمت لگا ہے. عدالت میں کیس چل گئے. تو انگریز جج تھا، وکیل ہندو کھڑے تھے، انہیں عدالت سے سمن آیا، بلایا گیا. اور جب یہ عدالت میں پہنچے تو جج نے کہا کہ تمہارے خلاف کیس ہوا ہے کہ تم نے مال خورد برد کیا ہے اور فراڈ کیا ہے مال میں. تو شاہ سراج الحق چشتی اگر اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو تو گواہ پیش کرو. سننا غور سے. حضرت شاہ سراج الحق چشتی فرمانے لگے، انگریز سے فرمانے لگے کہ اپنی صفائی میں خود پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے. انگریز کافر تھا، بڑا حیران ہوا. جج کو اس نے کہا آج تک بندے صفائی پیش کرتے تھے، گھوڑی جانور ہے، جانور بھی صفائیوں پیش کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہ تیری مرضی ہے، میں اپنی صفائی خود دوں یا میری گھوڑی دے. وہ انگریز کہنے لگا، جج کہنے لگا آج گھوڑی کی صفائی دیکھتے ہیں کیسے دیتی ہے، چل اپنی صفائی گھوڑی سے دلواؤ. تو اس دور میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں تو تھی نہیں، لوگ کھچروں پہ جاتے تھے عدالتوں میں، گھوڑیوں پہ، یہی سواریاں تھیں. آپ گھوڑی پہ گئے تھے عدالت میں تو گھوڑی باہر بندی تھی. آپ نے فرمایا کہ میری گھوڑی کو عدالت میں لے آؤ. عدالت میں لے آؤ. گھوڑی ولی کی عدالت میں آ گئی. یہ محمد عربی کے غلام کا کردار ہے. کہنے لگا انگریز یہ بے زبان ہے، یہ کیسے گواہی دے گی. آپ نے فرمایا آپ ایسا کرو، گھوڑی یہیں پہ کھڑی ہے، یہاں سے بندہ بھیجو باہر جائے زمینوں میں، مالک کی اجازت کے بغیر چارہ کاٹ کے لے آئے. کسی کی زمین سے بھی نہ. آپ پٹھے بولتے ہیں، چارہ پٹھے کاٹ کے لے، جو گھوڑیاں کھاتی ہیں، اجازت نہ لے مالک سے، چارہ کاٹ کے لے آئے. انہوں نے ایک بندے ملازم کو بھیجا، وہ گیا اور ایک گٹھڑی سی بنا کے نہ لے آئے. انگریز کہنے لگا آپ کیا کریں؟ فرمایا میری گھوڑی کے سامنے رکھیں. امام الانبیاء کے غلام و تاریخ میں ہے جب گھوڑی کے سامنے چارہ ڈالا اس نے نفرت سے پھیر لیا. جو ہندو وکیل کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ مسلمان، یہ تو انگریز افسر کو بڑا متاثر کر رہا ہے. وہ بک بک کرنے لگے، دشمن بھی تو ہوتے ہیں. وہ انگریز کو کہنے لگے جج صاحب یہ بابا دھوکہ کر رہا ہے. کہا کس بات کا دھوکہ کر رہا ہے؟ کہا یہ گھر سے نا گھوڑی کو رجا کے لایا ہے، اس کو اچھی طرح نا پیٹ بھر کے لایا اس کا. جب گھوڑی کی طبیعت نہیں ہے کھانے کی اور پیٹ بھرا ہے تو پھر کیسے کھائے گی؟ یہ بابا فراڈ کر رہا ہے. اللہ کا ولی جلال میں آ گیا، فرمایا جاؤ بندے کو بھیجو جس کی زمین سے لایا ہے نا چارہ کاٹ کے، مالک کو بلا لاؤ. وہ گیا اور مالک کو لے آیا. مالک نے کہا مجھے کیوں بلایا؟ حضرت شاہ سراج الحق نے فرمایا تیری اجازت کے بغیر چارہ کاٹ لائے تھے، تو یا تو پیسے لے لے یا یہ مجھے معاف کر دے، یہ بخش دے مجھے. اس نے کہا میں آج تماشا دیکھتا ہوں. کہا پیسے کیا لینے ہیں، میں معاف کرتا ہوں. جب اس نے کہا یہ میں معاف کرتا ہوں، گھوڑی نے منہ پھیر کے چارہ کھانا شروع کر دیا. امام الانبیاء کے غلاموں، انگریز جج پھر کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا وہ تہمت لگانے والے ظالموں، وہ کس بندے پہ تہمت لگائی ہے؟ اور جس کی گھوڑی حرام نہیں کھاتی، مالک حرام کیسے کھائے گا؟ نعرہ تکبیر.
بولنے والے بھی واضح ہو گئے. اب مجھے یقین ہو گیا, سن تو بھی سچا ہے, تیرا خدا بھی سچا ہے, تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلاموں, وہ دور جس میں حضور کے غلاموں کا حال یہ تھا کہ تن سے من تک محمد عربی کے غلام تھے, اور ان کے کردار کا اثر ان کے جانوروں پر بھی تھا. سبحان اللہ. آج بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے, آج ملاوٹ والا مال بیچا جاتا ہے, آج ہمارے ملک میں مریض تڑپتے ہیں, دوائی کھانے سے نہیں ہوتی اور جان سے چلے جاتے ہیں. آج گھر گھر آگ لگی ہے, دشمنیاں, نفرتیں, قدورتوں سے سینے بھرے ہیں. تو یہ جو مہینہ ہے یہ تجدید وفا کا مہینہ حضور کے ساتھ. اپنے نبی سے سچا وعدہ کرو میرے آقا, ہم اپنی زندگیوں کا کانٹا بدل دیتے ہیں. تن سے من تک ہم آپ کے رنگ میں رنگ جائیں گے, وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں, وہی بولیں گے جو آپ چاہتے ہیں, اور وہی سنیں گے جو آپ چاہتے ہیں. ایک مہینہ, صرف ایک سال کا, ایک ربیع الاول یوں گزارو, دیکھو مدینے سے خیرات کیسے آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی عزت کی قسم, جو حضور سے وفا کر لیں آج بھی ان کی خیرات مدینے سے پہنچ جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ حضور کے وفادار بن جانا. وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا عاشق رسول ہے, وہ اسی دور کا بندہ ہے نا. جو جیا تو محمد عربی کی محبت ہے. وہ محمد عربی کا دیوانہ جس کے سینے میں عشق محمدی کا بھانبڑ مچاتا تھا. وہ گولیاں چلی, کارکن شہید ہوئے, اس پر لاٹھی چارج کیا گیا, شیلنگ ہوتی رہی, جیل کاٹتا رہا, مگر مدینے والے سے اس نے وفا جاری رکھی. حکومتی گنڈے جنم ڈھاتے رہے مگر اس کا رابطہ مدینے سے نہیں کٹا. پھر دنیا نے دیکھا کہ مدینے کی خیرات کیسی ملی. وہ دھرنے میں بولتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا, جنازہ اٹھتا ہے تو امیر المومنین لگ رہا تھا. یہ ہوتی ہے تاجدار کائنات کے ساتھ وفا, اور یہ ہے محمد عربی کی خیرات. آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو لوگو. میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں, اب تو وہ نہیں رہے دنیا میں جو ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. تم سارے آ جاؤ کسی مقام پر, کسی چوک میں اپنے سیکورٹی گارڈ ہٹا دو, تم اپنی پولیس اور فوج جو تمہاری حفاظت کرتی ہٹا دو, آ جاؤ کسی میدان میں, آ جاؤ تم سارے آ جاؤ. میں صرف امیر المجاہدین کا جوتا لاتا ہوں, میں صرف ان کے پاؤں کی جوتی لاتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم, تمہیں تمہاری اوقات سمجھ آ جائے گی. وہ تخت پہ بیٹھنے والوں, تم جوتوں میں ڈوب جاؤ گے, اس کا جوتا بھی پھولوں میں ڈوب جائے گا.
بات کرنا تیرا کام ہے. دیکھ میں تجھے کتنی عزتیں دیتا ہوں. تو سنیو یہ ہمارا مقدر ہے, ہمارا مقدر ہے. یا اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز بخشا اس دور میں بھی اور ہر دور میں. دیکھ لو امام الانبیاء کے غلاموں, امیر المجاہدین بھی ہمارے ہیں, امیر اہل سنت بھی ہمارے ہیں. دونوں کملی والے کے عاشق ہیں. دعوت کا میدان بھی ہمارا ہے, تاریخ لبیک کا میدان بھی ہمارا ہے, مگر صرف فرق اتنا ہے. اب فرق سمجھو دو جملوں میں. دعوت کے پلیٹ فارم پر عاشق تیار ہوتے ہیں, تحریک کے پلیٹ فارم پہ عاشق قربان ہوتے ہیں. گنبد خضرہ کی طرف اور دونوں کا فیض مدینے سے آ رہا ہے. اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم قیامت کو حضور کے قدموں میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے. میرا آخری پیغام ہے, اے تجھ کو سنبھلنا تو اے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان, اور تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. تو باز ہے بلبل نہیں بلستان سے نکل جا. باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا, اور باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا. باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا. فیض آباد میں جب دھرنا ہو رہا تھا, ایک جوان ایسا بھی بیٹھا تھا وہاں گوجرانوالہ کا کہ جس کی شادی کے دن آنے والے تھے, دولہا بننے کے دن آنے والے ہیں, اور وہ سر بچانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا. کانٹ برادری میں تقسیم ہو چکے تھے. اس کے باپ نے فون کر دیا اسے, وہ دھرنے میں بیٹھا. باپ نے فون کیا, میرے بیٹا تیرے کانٹ تقسیم ہو چکے ہیں, شادی پوری برادری کو دعوت دیتے, تیری شادی کا دن آنے والا ہے, تو نے دولہا بننا ہے, تو اگر میرا بیٹا ہے نا تو دھرنا چھوڑ کے گھر آ جا. باپ نے یہ کہا اگر میرا بیٹا ہے تو دھرنا چھوڑ کے گھر آ جا. پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابا ابھی فون بند نہیں کرنا, اگر میرا باپ ہے تو گھر چھوڑ کے دھرنے میں آ جا. دونوں حضور میں قربان ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, وہ آدھی رات کا وقت ہے, یہ چھوٹے بچے دیکھیں کہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ نظر آ رہا ہے کچھ عاشق تیار ہو رہے ہیں, کچھ قربان ہونے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. اس لیے پیغام ہے, اے تجھ کو سنبھلنا تو اے اب ہم سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان, تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. اور باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا. سبحان اللہ. پہ نظر ماہ و سریہ سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت, اور مرنا ہے تو ڈر موت سے, جینا ہے تو مر جا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں, اتریں گے ملائکہ تیری امداد کو. اب بھی گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. سبحان اللہ. اپنے ٹوٹے ہوئے رابطے حضور سے پھر سے بحال کرو. دیکھو مدینے کی خیرات کیسے تجدید ہوتی ہے. تو یہ مہینہ حضور کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کا, تجدید عہد اور وفا کا مہینہ ہے. تو میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا, غوثیہ میلاد کمیٹی کے سرپرستان کا, کارکنان کا, معاونین کا, آپ تمام دوستوں کہ جو اتنی دور سے میں دیکھ رہا ہوں. لبے سے میرے بھائی رضوان صاحب آئے بیٹھے, اور دیگر بہت سے لوگوں نے فون کیا. معلوم نہیں کس کس گاؤں سے یہاں پہنچے ہیں.
تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینوں میں اس حد تک راسخ فرما دی۔ تو میں تمام کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام آنے والوں کو دو جہان کی عزتیں، برکتیں، نعمتیں، عظمتیں، سعادتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے۔ اور اپنے عزیز بھائی کو انتہائی مخلص اور مہربان غلام عباس صاحب ہر مجلس کی زینت بنتے ہیں، نقیب شہیر ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، دعا گوں اللہ ان تمام بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔